آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا کہ صدقہ جاریہ اور نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے، اور اس طرح علم نافع چھوڑ گیا، جن لوگوں کو علم سکھا گیا تو جب وہ آگے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کا بھی اجر ملتا رہتا ہے، نیک اولاد دعا کرے یہ بھی اجر ملتا رہتا ہے، جو علم لوگوں کو سکھا گیا جب تک وہ آگے سیکھتے رہیں گے سکھاتے رہیں گے اس کا اجر بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ تو حدیث میں ان 3 صورتوں کا ذکر ہوا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد بھی اس کے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کی وفات کے بعد اگر کوئی انسان اسے برا بھلا کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے درجات کو جنت میں بلند کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو۔ یہ لوگ ان کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ لوگ شیخین کریمین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی غیبت کرتے ہیں، حضرت عائشہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ یعنی بعض ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پسند نہیں کرتا کہ ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے، تو بعض ایسے گندے لوگ بھی دنیا میں آ جاتے ہیں جو اس طرح کی جو مقدس ترین ہستیاں ہیں ان کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، اور صحابہ کے درجات کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ قسمت کی بات ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنا، اور ایسا انسان جو صالحین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی انہوں نے پیروی کی، اور جو لوگ پھر ان صالحین سے محبت نہیں کرتے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ ایسا انسان جو کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہے، کبھی آپ اس کی زندگی کا مشاہدہ کریں اسے تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہوگی۔ کبھی آپ ایسے انسان جو حضرت ابو بکر عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا اس کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی اسے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہوگی۔ ایسا انسان وہ کبھی بھی کسی سنت پر عمل نہیں کر سکتا جو کسی صحابی کی تنقیص کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک اعمال سے دور کر دیتے ہیں۔ شیطان اسے اپنے گمراہی والے راستے پر لے جاتا ہے، اور وہ پھر ہمیشہ گمراہی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ اور ایسا آدمی جو صالحین سے محبت کرتا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، تابعین سے محبت کرتا ہے، تبع تابعین سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر ان کے راستے پر چلنے کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ اور وہ انسان روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوگا جو صحابہ کا محب ہوگا، اہل بیت کا محب ہوگا، وہ تلاوت بھی کرے گا، اور وہ تہجد کی نماز بھی پڑھے گا، 5 نمازیں وہ باجماعت ادا کرے گا، وہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہوگا، اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا۔ اور جو انسان صالحین سے محبت نہیں کرتا، محبت کرنا تو دور کی بات ہے ان کی تنقیص کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں پر شیاطین کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ پھر شیاطین کے دوست بن جاتے ہیں۔ وہ شیطان کا کام کیا ہے، وہ لوگوں کو مزید گمراہی کی جانب لے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جتنے صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، نماز کی پابندی کرنے کی، اور اس طرح جو حقوق العباد ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔